الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور فرعون کی قسم، اور فرعون کے بارے میں کہا جا رہا ہے وَفِرْعَوْن، اور فرعون. یہ واو القسم نہیں ہے، یہاں پہ واو العطف ہے. عطف، ٹھیک ہے، عطف کے اینڈ فرعون ذی الاوتاد. کتنا امپورٹنٹ عربی سیکھنا ہے نا. کوئی بولے گا یہ قسم والا واو ہے، یہ سمجھنے کون سا واو ہے، قسم والا واو ہے یا یہ عطف والا واو ہے. عطف ہوتا ہے کنجنکشن، ٹھیک ہے، اینڈ مطلب ہوتا ہے اس کا. وہ فرعون، وہ جو فرعون تھا، ذل اوتاد، جو اوتاد والا تھا. اوتاد جمع آتا ہے وتدن کا. وتد بولتے ہیں میخوں کو نا، میخوں کو، کیلوں کو، جو ٹھوکتے ہیں نا ٹینٹ کو، پھر بند کرتے ہیں اس کو ہر سائڈ سے، اس کو بولتے ہیں وتد. اور اوتاد جمع اس کا جاتا ہے. فرعون جو تھا وہ اوتاد والا تھا، وہ سٹیکس والا تھا، وہ میخوں والا تھا. اب اس سے مراد کیا ہے؟ اس کے بارے میں بولتے ہیں مفسرین جو تھا نا یہ فرعون، اس کے پاس ہوتے تھے بیڈ، نا بیڈ، لیکن سٹیکس والے بیڈ، ایسے بیڈ جتنی وہ ہوتی تھی سٹیکس، ٹھیک ہے. اور وہ اس پہ دیتا تھا سزا بنی اسرائیل کے لوگوں کو، انہیں سٹیک سے اتنا وہ تکلیف پہنچاتا تھا ان کو، بنی اسرائیل کو. یا کچھ بولتے ہیں اس کے پاس بہت سارے ٹینٹس تھے، خیمے تھے. یہ کہیں ڈالتا نا پڑاؤ، یہ ادھی پہ لگا تھا ٹینٹ، لگا تھا ان کو میکے سائڈ سائڈ سے سٹیکس. اس سے اللہ تعالیٰ بولتا ہے وہ فرعون ذی الاوتاد، فرعون بھی نہیں بچ گیا اللہ کے عذاب سے، حالانکہ وہ اوتاد والا تھا، وہ سٹیکس والا تھا، قوت والا تھا، ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ فرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد، الذین طغوا فی البلاد، جن سبوں نے کیا تھا، طغیانی کی تھی، ٹرانسگریس کیا تھا، اللہ تعالیٰ کے حدود ایکسیڈ کیے تھے، ظلم کیا تھا، جبر کیا تھا. فی البلاد، لینڈ کے اندر، یا بلاد بولتے ہیں کنٹریز کو یا لینڈ کو، ٹھیک ہے. تو زمینوں کے اندر فساد مچانے والے یہ ساری قوم عاد، قوم سمود، اور فرعون کی جو قوم تھی، یہ اللہ کے عذاب سے دوچار ہو گئے. اس کے بعد فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، انہوں نے کثرت کی فساد کے اندر، انہوں نے کثرت کی فساد کے اندر، انہوں نے فساد پہ فساد مچایا، یہ فساد میں آگے بڑھ گئے. لیکن اس کے بعد کیا ہو گیا؟ فساد کرنے کے بعد رب کا عذاب کا جو کوڑا ہے وہ برس گیا ان کے اوپر. فصب علیہم، پڑ گیا ان کے اوپر. سب یا سب ہو گیا پڑ جانا، ٹھیک ہے. فصب علیہم، پڑ گیا ان سب کے اوپر. اور علیہم ربک، آپ کے رب کا، سوط عذاب. سوط بولتے ہیں کس کو؟ کوڑے کو نا، کوڑے کو. تو پڑ گیا ان پر آپ کے رب کا، آپ کے رب کے عذاب کا کوڑا. فصب علیہم، پڑ گیا ان کے اوپر، ان قوموں کے اوپر. رب کا، آپ کے رب کے، سوط عذاب، آپ کے رب کے عذاب کے کا کوڑا پڑ گیا ان کے اوپر، ٹھیک ہے. فصب علیہم رب کا سوط عذاب. یہ سوط کس کو بولتے ہیں؟ شاید بولتے ہیں اس کو ہنٹر کو بولتے ہیں سوط. میں دیکھوں گا اس نے کیا لکھا ہے اس میں. سوط عذاب، ہاں کوڑا، ٹھیک ہے، ایک قسم کا عذاب کہ جس سے وہ لوگوں کو، کہ جس سے وہ لوگوں کو وہ نا کوڑان سے مارتے ہیں ایسے ٹھک، اس کو بولتے ہیں. یہ میٹافوریکل سینس سمجھنا ہے اس کا میننگ نا. بولتے ہیں نا امس وہ عذاب دور برسو امس پیٹ، ایسے بولتے ہیں نا کشمیری میں. اس کے بعد ان ربک لبالمرصاد، ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیوں ان کا مواخذہ ہو رہا ہے جب یہ طغیانی مچاتے، فساد کرتے؟ کیونکہ یہ سنت اللہ ہے، اللہ کی سنت ہے کہ جب بھی فساد مچ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کر دیتا ہے. اب ہلاکت کی شکلیں بہت ساری ہوتی ہے. یا تو ان کی morality ختم ہو جاتی ہے ساری، وہ بھی ایک ہلاکت ہوتی ہے نا. جس قوم میں بے حیائی عام ہو جاتی ہے وہ بھی ہلاکت ہی ہوتی ہے. ضروری ہے کہ تہہ سے سوچانا، بونچا جانا، بارش نہیں گرنا، یہ تباہی ہے نہیں. اگر امریکن کنٹری نا، یہ یورپین کنٹریز میں دیکھیں گے، امریکہ میں دیکھیں گے، وہاں پہ کیا ہوتا ہے، وہ کتنی ڈیولپڈ ہے دنیا کے حساب سے، لیکن ان کی morality ساری ختم ہو گئی ہے، ان کی اسپرچویلٹی بچی نہیں ہے، روحانیت تہاں ختم ہو گئی ہے ساروں کو. پتہ ہی نہیں ہے بچے کو میرا باپ کون ہے، ایسا مسئلہ ہے. کوئی ریلیشن شپ وہاں پہ صحیح رہتی نہیں ماں باپ کے درمیان میں. تو یہ بھی تو عذاب ہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ان ربک لبالمرصاد، کیونکہ آپ کا رب جو ہے وہ گاھ لگائے ہوئے ہے، وہ سب کچھ دیکھنے والا ہے. مرصاد بولتے کس کو؟ گاھ لگانے کو. ایورلی، ایور واچفل، ضرور اللہ تعالیٰ ہر کوئی چیز دیکھنے والا ہے. اس کے بعد اب انسان کے بارے میں کہا جا رہا ہے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ، اب رہا انسان. اذا ما ابتلاه، جب اس کا رب، جب اس سے ابتلا کرتے اللہ تعالیٰ، ابتلا بولے ٹیسٹ کرنے کو. جب ٹیسٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو، ٹیسٹ مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹیسٹ کرتا ہے کہ بندے میں کتنا صبر ہے مصیبت کے ٹائم پہ. یا کبھی ٹیسٹ کرتا ہے کہ بندے میں کتنا شکر ہے، کتنا شکر کرے گا، نعمت دینے کے بعد کتنا کرے گا یہ شکر. ایک ٹیسٹ.
नंबर 2 टेस्ट, नेमतें छिन रही है, मुसीबतें आ रही है, मिजरी, डिप्रेशन, डिस्कम्फर्ट, ट्रॉमा, डिप्रेशन, अहबाब की मौत, करीब इसके अहबाब हैं, उनकी मौत हो जाती है, जॉब से निकल जाता है, तलाक हो जाता है। तो उस टाइम पे क्या मसला होता है? उस टाइम पे जब उसको रब आजमाता है, लेकिन यहाँ पहले मुराद है अच्छाई से, देखिए, इब्तला हो रब्बू, जब उसे उसका रब इब्तला करता है, उसे आजमाता है, फ़अकरमहू, उसके बाद अल्लाह ताला उसके साथ जनरस हो जाता है, उसे अता करता है चीज़ें, जॉब मिल जाती है, ठीक है, जो है उसको, जो वो चाहता है चीज़ें उसको मिल जाती है, ठीक है, बच्चे होते हैं, बीवी होती है, घर होता है, सवारी होती है, वरना आना हो, और अल्लाह ताला उसको फेवर भी करता है, मजीद नियामतें उसको अदा कर देता है। फ़यक़ूलु रब्बी अक्रमन, और वो जो इंसान है वो कहता है मेरे रब ने मुझे इज्जत दी। इंसान तो कहता ही है ये, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो है। फ़यक़ूलु रब्बी अक्रमन, जब भी अल्लाह ताला बंदे को नियामतें देता है वो बोलता है ना क्या, खुदा तो ऐसी थी, अल्लाह ताला ने इज्जत रखी है मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ मिल गया है। लेकिन इसके बरअक्स जब इसको रब और आजमाता है, लेकिन दूसरे हिसाब से, वो अम्मा इज़ा मब्तलाहु, जब रब बंदी को इब्तला करता है, फिर से आजमाता है, टेस्ट करता है इसको। कैसे करता है टेस्ट? फ़क़दर अलैहि रिज़्क़हू, अल्लाह ताला इसके रिज़्क़ को तंग कर देता है, अल्लाह ताला इसके रिज़्क़ को तंग कर देता है। रिज़्क़ में कुशादगी नहीं होती है, तंग हो जाता है, जॉब लॉस हो जाता है, फसल नहीं उग जाती है, या बिजनेस में काम नहीं चल रहा होता है, मुसीबतें आ जाती है, रिज़्क़ तंग हो जाता है किसी भी तौर से। रिज़्क़ मतलब नहीं हो गया जरूरी खाना पीना, रिज़्क़ हो गया अताई चीज़ें। एक जो सुकून है ना, सुकून इंसान को, ये भी रिज़्क़ होता है। बच्चे जो होते हैं वो भी रिज़्क़ होता है, अताई चीज़ें होते हैं रिज़्क़, जो इंसान को, रब को, जो रब बंदे को अता कर देता है। तो जब अल्लाह ताला इसको आजमाता है, उसको रेस्ट्रिक्ट करता है, कदरा मतलब हो गया रेस्ट्रिक्ट करना, इसलिए बोलते हैं ना लैलतुल कदर। कदर मतलब होता है वो रात जिसमें इतनी तंगी होती है जमीन के अंदर कि कोई जगह बचती नहीं है फरिश्तों के लिए रहने के लिए, इतने सारे फरिश्ते जमीन में नाज़िल हो जाते हैं। तो लेकिन जब अल्लाह ताला बंदे को आजमाता है और उसको रिज़्क तंग करता है, फ़यक़ूलु रब्बी अहानन, बंदा कहता है मेरे रब ने मुझे जलील कर दिया, उसने मेरी अहानत की, उसने मुझे ह्यूमिलिएटेड किया, उसने मुझे पस्त किया, जलील किया, ये बंदा बोलता है। हालांकि ऐसा नहीं होता है मसला, अल्लाह ताला कहीं बंदे को जलील नहीं करता है, कभी भी नहीं, क्योंकि इस मुसीबत में, परेशानी में, डिप्रेशन में, एनजाइटी में, ठीक है, इसमें अपना फायदा होता है, बल्कि इसमें इतना फायदा होता है कि इंसान समझ नहीं पाता है उस मौके पे, इसमें बहुत ज्यादा फायदा होता है। वो उसने लिखा है उसमें ना, एक मिनट में देखूंगा, मेरी कॉपी थी ना यहाँ पे, हमजा जोर से जो है ना, उसने लिखा है इसमें अच्छे से, प्रॉब्लम ऑफ ईविल को समझाया उसने। देखिए, देखिए पहली बात तो क्या होती है जब इंसान को आती है ना पेन, जब भी कोई पेन इंसान को आ जाती है, तो पेन से इंसान को आ जाती है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। क्या आ जाती है? सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। इंसान नहीं पहचान पाता है अपने असली अपने आप को, अपनी खुद ही को इंसान नहीं पहचान पाता है जब तक वो पेन से दो चार नहीं हो जाता है। वंस इंसान को पेन आ जाती है, तो उसके बाद क्या होता है, उसको फोर्स करती है अपना ये आप कि तुम्हें अपने बारे में सोचना है, तुम्हें सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करनी है। तो सफरिंग से इंसान की लाइफ बेटर भी बन सकती है और बिटर भी बन सकती है, ये खुद तक होता है इंसान कैसे परसीव कर रहा है सफरिंग को। मुझे मुसीबत आ गई, मैं इससे अल्लाह के नजदीक जा रहा हूँ, मैं बोलता हूँ कि दुनिया की जिंदगी आरजी है, जो दुनिया की कंफर्ट है वो आरजी है, ये दायमी नहीं रहने वाला है। मुझे इस पे डिपेंड नहीं रखती अपनी खुशी दुनिया पे या दुनिया के लोगों पे, क्योंकि दुनिया के लोग मुझे कभी खुशी नहीं दे सकते। मैं उनसे क्यों एक्सपेक्ट ही करूंगा जो नाकिस है, मुझे उससे एक्सपेक्ट करना है जो कामिल है, जो अल्लाह ताला है। तो अगर मैं लोगों से एक्सपेक्ट करूंगा, मैं खुद भी इंसान हूं, मैं कभी कभार अपनी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक भी वो काम नहीं करता हूं जो मैं खुद से एक्सपेक्ट कर रहा होता हूँ। अब मैं कैसे एक्सपेक्ट करूंगा बाकी लोगों को कि वो मुझे तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि वो भी इम्परफेक्ट है, मैं भी इम्परफेक्ट हूँ। तो मुझे एक्सपेक्टेशन सिर्फ अल्लाह से रखनी है। तो ये होता है कि पेन के बाद इंसान को समझ आ जाती है, आता है ये चीज़ है ना। विदाउट पेन इंसान नहीं समझ पाता है कि एक्सपेक्टेशन किससे रखनी है, सिर्फ अल्लाह से। तो पेन से इंसान अल्लाह के नजदीक ज्यादा ना कि दूर। अब खुद तक होता है इंसान कैसे परसीव कर रहा है पेन को। एक और बात, देखिए फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान है, उसने सैलाब देखा है 2014 में, है ना, कश्मीर में। अब एंड पे पता है वो क्या बन गया? एंड पे वो बन गया ऐसा इंसान कि उसने लोगों को बचाया सैलाब से, ठीक है। वो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट बन गया, उसने लोगों को बचाया सैलाब से, अगली बार उसने वो सब कोशिश की जिससे लोग सैलाब से बच जाएंगे। तो जब तक आप तकलीफ से दो चार नहीं हो जाएंगे, आपको मुसीबत नहीं आ जाएगी, आपके अंदर हमदर्दी नहीं आ जाएगी, जो ना एम्पैथी इंसान के अंदर हमदर्दी, वो आ जाती है तब जब खुद मुसीबत आ गई होती है। फॉर एग्जाम्पल मुझे खुद मुसीबत आ गई, मुझे खुद गम आ गए, मुझे तकलीफें पहुंच गई, अब जाके मैं लोगों की तकलीफ समझ पाऊंगा।
कि मुझे पता है तकलीफ किसको बोलते हैं। मेरा बच्चा मर गया है, किसी और का बच्चा जब मर जाएगा ना, तब मैं बताऊंगा हाँ इसको बोलते हैं तकलीफ, मैंने देखी है तकलीफ। विदाउट एक्सपीरियंसिंग दैट तकलीफ मैं नहीं बोल सकता हूँ कि तकलीफ कितनी खतरनाक चीज होती है, और मैं मुझे एम्पैथी नहीं आ जाएगी, मुझे हमदर्दी नहीं आ जाएगी। ऐसे ही ये बात याद रखनी चाहिए, जो है तकलीफ मुसीबत, ये इंसान का टीचर होता है। दुनिया का सबसे बड़ा उस्ताद टीचर लाइफ के लेसन होते हैं, जो सिखाते हैं इंसान को। अब एक अक्लमंद इंसान जो है वो सोचता है कि वो पेन को लेता है एज अ टीचर, ना कि एज अ रिग्रेट, मुझे पेन क्यों हो रही है। वो पेन को अडॉप्ट करता है, एक्सेप्ट करता है पेन को, टाइम लगाता है खुद को हील करने में, लेकिन वो पेन को बनाता है एज अ टीचर या एज अ फोर्स टू एक्सेल इन लाइफ, ठीक है। तो एक ब्रूटल ऑनेस्ट फ्रेंड या ब्रूटल ऑनेस्ट टीचर कौन होता है? पेन, जो इंसान को टीच करती है कि तुम्हें क्या करना चाहिए जिंदगी के अंदर, इंसान को प्योरीफाई कर देती है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सफरिंग से इंसान को डिवाइन ओरिजिन याद आता है, अपनी रूह का। मेरी जो रूह है ना, जब ये मजरूह हो जाती है, इसमें तकलीफ पहुंच जाती है, तब जाके मुझे याद आता है कि मेरी जो रूह है ये अल्लाह को बिलोंग करती है। वही इसको, इसकी रूहानियत दुरुस्त कर सकता है। जो मेरी रूह है ये तकलीफ में जब होगी, तो सिर्फ अल्लाह है वो ज़ात, जिसकी ये रूह है, जिसने मुझे ये रूह अता की है, जो मुझे इसको ठीक कर सकता है, और दुनिया के मुझे कोई भी इंसान हील नहीं कर सकता है। ऐसे ही, क्योंकि इंसान जो है ना वो कंट्रोल नहीं कर पाता इवेंट्स को। कोई मुसीबत आ गई, बच्चा मर गया, तलाक हो गया, जॉब लॉस हो गई, इंसान कुछ भी नहीं कर पाएगा, इंसान कंट्रोल नहीं कर पाता इवेंट्स को, है ना, ये होती है चीजें। इंसान खाली अपने रेस्पॉन्स को कंट्रोल कर सकता है कि मैं उसके बारे में कैसे रेस्पॉन्ड कर रहा हूँ। तकलीफ तो आ रही है, क्या मैं शुक्र उस टाइम पे सब्र कर रहा हूँ कि नहीं, या मैं कर रहा हूँ जजा फजा कर रहा हूँ, मैं सब्र नहीं कर रहा हूँ। पेन को एम्ब्रेस करना है, सब्र करना है अल्लाह के लिए। इसी तरह रसूल ने फरमाया, अजबल लिअम्रिल मुमिन, एक मोमिन का हाल बहुत अजीब है, ताज्जुब होता है इस पे। वंडरफुल मैटर एक मोमिन का है, क्योंकि इन अमरहु कुल्लहु लहु खैर, मोमिन को हर हाल में खैर होता है। कैसे? इन असाबत हो, इन असाबत हो सर्रा ओ शकर, अगर मोमिन को आ जाती है अच्छी खुशी मिल जाती है इसको, तो ये क्या करता है? शुक्रिया करता है अल्लाह का। फकाना खैरन लहू, इसको इसम भी खैर होता है। लेकिन वही नसावत दर्रा और सबर, अगर मोमिन को मुसीबत आ जाती है, सबर करता है उस टाइम पे, फकाना खैरन लहू, इसको इसम भी खैर होता है। तो अल्लाह ताला आजमाता है दो तरह से, मुसीबत में ये कर रहा है सब्र, और नियामतों में कर रहा है ये शुक्र। ठीक, ये हो गया ऐसे। जैसे एक बार हदीस में भी आ गया, एक बार एक औरत थी, उसको शायद हस्बैंड मर गया था, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, क्योंकि ये होता है, ये बहुत पेनफुल होती है ये सब चीजें ना, रिलेशनशिप के बारे में, बाप मरना, बच्चा मरना, ऐसे। तो अब वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, उस टाइम वो इमोशनल इंटेंसिटी में ऐसी थी कि उसके पास आफसम भी आ गए। उसने कुछ शायद इग्नोर कर दिया आफसम को, है ना, कुछ हदीस में ऐसे ही आ गया है, कहा कि तुम मेरी पेन नहीं समझोगे, ऐसे कुछ कहा। तो उसके बाद जब उसको पता चल गया कि ये थे कौन, रसूलुल्लाह, उसके बाद उसने कुछ माफी मांगी शायद उस औरत ने। लेकिन रसूल ने फरमाया उससे क्या, फरमाया कि अस्सब्रु इंद सदमतिल उला, सब्र वही होता है जो इंसान फर्स्ट सदमे में करता है, उसको बोलते हैं सब्र, क्योंकि बाद में खुद आता है सब्र, विद टाइम इंसान हील हो ही जाता है। लेकिन जो इंसान सब्र से काम लेता है, उस टिपिकल पॉइंट पे जब उसको कैलामिटी स्ट्राइक कर दी है, तो वो जो इंसान होता है उसी को बोलते हैं सब्र करने वाला। वरना हर कोई सब्र कर ही लेता है एंड पे, लेकिन बराबर मुसीबत के टाइम पे ही सब्र करना, ये बहुत आली हिम्मत वाले लोग होते हैं जो उस टाइम पे सब्र करते हैं। अच्छा, इंसान में जो है विल पावर, कोई काम करने की जो विल होती है, वो नहीं आ सकती है अगर इंसान नहीं जाएगा थ्रू चैलेंजेस। अगर मुझे घर में दबाव नहीं है, मेरे बाबा बूढ़े हो रहे हैं, ठीक है, घर में खाना भी नहीं है, तब जाके मैं कुछ तगदो कर रहा हूँ, मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मैं कुछ कमाना चाहता हूँ। अगर ऐसा होता ही नहीं, मैं कुछ करता ही नहीं, तो विदाउट सफरिंग, विदाउट पेन इंसान कुछ भी नहीं कर जाता, वो बिल्कुल लेथार्जिक लेजी बन जाता, घर में बैठ जाता एक जगह पे। तो पेन इंसान को बन जाती है मोटिवेटर, इंसान को उठा देती है, उभारती है इंसान को अच्छा काम करने के लिए। तो कभी भी नहीं बोलना चाहिए कि सफरिंग एक कर्स है, सफरिंग एक कर्स नहीं है, मुसीबत नहीं है सफरिंग, बल्कि ये एक अवेकन कॉल होती है, इंसान को उठा देती है, उठ जाओ, तुम्हें उठना है, तुम्हें कुछ इससे अच्छा करना है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब इंसान को सफरिंग आ जाती है ना दुनिया में, क्योंकि सफरिंग की जो बुनियाद होती है वो होती है अटैचमेंट, मुझे माल से अटैचमेंट है, मुझे गैर महरम से अटैचमेंट है, मुझे दुनियाई चीजों से अटैचमेंट है, इसी को बोलते हैं सफरिंग, अटैचमेंट इज इक्वल टू सफरिंग। लेकिन वंस इंसान जब अटैच हो जाता है दुनियाई मशागिल से, पैसे से, रुपये से, दौलत से,
عزت سے، ٹھیک ہے، غیر محرم کی محبت سے. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے انسان کو؟ جب وہ ایک بار اس چیز میں جاتا ہے اور اس کو سیٹسفیکشن نہیں مل جاتی، کیونکہ انسان ہو ہی جاتا ہے ان چیزوں میں ہرٹ، جب وہ دنیائی چیزوں کو سمجھتا ہے کہ مجھے یہ سکون دیں گی، اس کے بعد ہی وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اٹیچمنٹ ختم کرنی چاہیے اپنی، مجھے رب کی اور جانا چاہیے، نہ کہ لوگوں کی اور، نہ کہ فزیکل چیزوں کی اور، مٹیریل چیزوں کی اور، ٹھیک ہے. تب جا کے اس کو وہ اٹیچمنٹ کا وہ ایلیوژن، وہ ایگو کا وہ ایلیوژن، وہ شہرت، وہ عزت، وہ غلبے کا وہ ایلیوژن، وہ پاور دکھانا اپنی، وہ قدرت دکھانا اپنی، وہ جو ایلیوژن ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد ہی انسان کو. ٹھیک ہے، کب؟ جب وہ ایک بار اٹیچمنٹ سے سفر ہو جاتا ہے. دیکھیے کیا ہوتا ہے مسئلہ، انسان کیوں پین کے بعد اپنے آپ کو چینج کر سکتا ہے؟ سب سے بڑی بات، کیونکہ انسان جس جس سچویشن سے انسان کو پین مل رہی ہے، کوئی بھی سچویشن ہے، کوئی بھی مصیبت آ گئی ہے، اب انسان وہ چینج نہیں کر سکتا ہے، انسان خود کو چینج کر سکتا ہے تاکہ وہ اس پین کو برداشت کر اس سے باہر آ سکے. تو اسی لیے پین سے انسان سیلف ڈیولپمنٹ بھی کر سکتا ہے. تو یہ سب کیا نعمت ہے؟ پین کی. تو اسی لیے یہ آزمائش ہوتی ہے، ٹیسٹ ہوتا ہے. بندہ جب صبر کرتا ہے اس کو ایموشنل ریزیلینس بلڈ ہو جاتی ہے، وہ مضبوط بن جاتا ہے، اس کو پھر مسئلہ نہیں رہتا ہے ایسا. تو یہ سمجھیے آپ، یہ کتنی زیادہ حکمتیں ہوتی ہے خیر شر کے اندر بھی. بولتے ہیں ایتھیسٹ کیوں بنایا اللہ نے شر کو؟ اسی لیے یہ حکمت شر کی. اب دیکھیں کتنی ساری حکمتیں شر کے اندر، ایسی لاکھوں مثالیں دی جاتی ہے اس کے بارے میں. جیسے وداؤٹ سفرنگ انسان کمفرٹ کو ویلیو نہیں کرے گا. دیکھیے فار ایگزامپل، مجھے کبھی جیل میں کبھی گیا نہیں ہوں آج تک، مجھے بھریں گے جیل 5 سال تک، تب میں سمجھ پاؤں گا امپورٹینس گھر میں رہنے کی، گھر میں اچھے سے کھانا کھانے کی، فیملی کے ساتھ رہنے کی. میرا کوئی رشتہ دار مر رہا ہے، آدھا بچہ ہے، میری ماں، میرا باپ، میرے بچے مر رہے ہیں، تب میں سمجھ پا رہا ہوں کہ نہیں اس کی امپورٹینس اتنی زیادہ ریلیشن شپس کی. تو وداؤٹ سفرنگ انسان نہیں کرتا ہے ویلو کمفرٹ کو. تو جتنا بھی کمفرٹ انسان کو مل رہا ہے اس کو ویلو کرنا چاہیے، اس کو ویلو کرنا سیکھنا ہے انسان کو. اسی کو بولتے ہیں شکر، اپنے چھوٹے سے کمفرٹ کو ویلو کرنا. اور یہ ہوتی ہے بنیاد ذہنی سکون کی. اور ناشکری ہوتی ہے بنیاد ذہنی تضاد کی، ذہنی تباہی کی. اتنا امپورٹنٹ ہے شکر اور صبر. اسلام کی بنیاد ہے ان چیزوں پہ، شکر پہ، صبر پہ. یہ بھی سمجھنا ہے انسان کو، ٹھیک ہے. دیکھیے انسان ہی سمجھ پائے گا مٹھاس کس کو بولتے ہیں اگر اس نے کڑوا چیز نہیں کھایا ہوگا. کڑوے کے کنٹراسٹ میں وہ سمجھتا ہے میٹھا کس کو بولتے ہیں. ہاں یہ ہوتا ہے میٹھا، مزیدار. یہ ہوتا ہے مسئلہ. تو سفرنگ میں اپنا فائدہ ہوتا ہے، ڈسکمفرٹ میں اپنا فائدہ ہوتا ہے. انسان کو سمجھنا ہے سارا کچھ تھا انسان کو صحیح مائنڈ سیٹ تک. جب انسان کو ایمان ہوگا، صحیح مائنڈ سیٹ ہوگا، تو وہ نہیں ہوتا ہے پریشان مصیبتوں سے، بلکہ وہ رب کے سپورٹ کر دیتا ہے معاملات، وہ صبر سے کام لیتا ہے. اس کے بعد کہ اللہ ایسا ہرگز بھی نہیں ہے جیسا وہ گمان کرتے. بل لا تکریمون الیتیم، بلکہ تم نہیں کرتے ہو عزت یتیموں کی. بل لا تکریمون الیتیم، تم نہیں کرتے ہو عزت یتیموں کی. تو انسان کو چاہیے کہ وہ یتیموں کی عزت کرے، ان کو اکرام کرے، کیونکہ سمجھتے ہیں اس کا باپ ہے، اس کو عزت نہیں کریں گے، اس کی عزت نہیں رہ جائے گی معاشرے میں. نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم یتیموں کی عزت کرو، تم کو آنر کرو. اکرام بولتے عزت کرنے کو، ٹھیک ہے. اس کے بعد ولا تحاذون، تم نہیں ارج کرتے ہو، تم نہیں حس دیتے ہو، حس تم نہیں ارج کرتے ہو، ابھارتے ہو لوگوں کو. علی طعام المسکین، مسکین کو کھلانے پہ تم ارج نہیں کرتے ہو. تم مسکین کھلانے پہ ارج نہیں کرتے ہو، تم ان کو ابھارتے نہیں ہو کہ تم کھلاؤ مسکینوں کو. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ، تم صرف انہیریٹنس کھاتے ہو، تم وراثت کھاتے ہو. جتنے وراثت ہوتی ہے، جتنے مال ملنا ہوتا ہے وراثت سے، تم وہ کھاتے ہو. کیسے؟ اکل لما، آل ٹوگیدر تم سارا کھاتے ہو ایک ساتھ، اس پہ ٹوٹ پڑتے ہو. لما بولتے ہیں اسی کو، لما بولتے ہیں سارا ایک ساتھ کھانا، ٹوٹ پڑنا، کچھ بھی نہیں بچانا وہاں پہ. یہ انسان کی فطرت ہی ہے. انسان کو مال سے بہت محبت ہے، کیونکہ انسان ڈیلوژنس میں آ کے سمجھتا ہے مال کا مطلب ہونا ہے کیا؟ مزہ. ہاں یہ صحیح بات ہے، مال اگر انسان کے پاس مال ہوگا، انسان کیا کھائے گا، کپڑے کیا پہنے، کچھ بھی نہیں. لیکن مال یہ سب کچھ نہیں ہے. ہاں مال، حدیث میں کیا آ گیا، اللہ تعالیٰ نے اس نے پناہ مانگی ہے اللہ تعالیٰ سے فقر کے بارے میں، فقر سے، غریبی سے، مسکینی سے. کیونکہ فقر انسان کو کفر تک لے جا سکتا ہے. لیکن اگر انسان کی بیسک ریکوائرمنٹس پوری ہوتی ہے، جو کہ آج کل ساروں کی ہوتی ہے، کھانا پینا لباس ہے، اس کے بعد اگر وہ ٹینشن لے رہا ہے تو وہ پاگل انسان ہے، وہ صحیح دماغ سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیا ہوتا ہے مسئلہ؟ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تم کھاتے ہو وراثت کو ایک ہی جھٹکے میں تم کھاتے ہو. ٹھیک ہے. اس کے بعد وَتُحِبُّونَ الْمَالَ، تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہ تمہیں محبت ہے مال سے.
وتحبون المال، تم محبت کرتے ہو مال سے، حبا جما، بہت ہی زیادہ محبت. مال سے محبت کر سکتے ہیں ایک حساب سے نا، چھوٹی سی محبت. اگر انسان مال کر رہا ہے رب کے راستے میں خرچ، اس سے وہ دین کا فائدہ پہنچا رہا ہے، اس سے وہ دین کام میں لگاتا ہے، تو مال سے محبت اس ٹائم پہ کر رہے ہیں ہاں. لیکن اگر مال سے محبت اس لیے کر رہا ہے تاکہ مجھے مال دنیا ہی فائدہ پہنچائے گا، تو اس ٹائم مال سے محبت نہیں کرنی ہے. مال کمانا ہے، ہاتھ میں رکھنا ہے، دل میں نہیں گھسانا ہے اس کو. اگر دل میں مال کی محبت گھسائی، انسان تباہ ہو جائے گا، وہ ڈپریسڈ رہے گا، وہ ہمیشہ پریشان رہے گا، ہمیشہ پریشان رہے گا انسان. وتحبون المال حبا جما، لیکن انسان کی فطرت ہے کہ وہ مال سے بہت ہی زیادہ محبت کرتا ہے، اس کو ایمنس ایکسیڈنگ محبت ہے. جتنی محبت نہیں کرنی چاہیے تھی مال سے، اتنی زیادہ محبت ایک انسان مال سے کرتا ہے. اس کے بعد کلا، ایسا ہرگز بھی جیسا وہ گمان کرتے کہ مال ہی سب کچھ ہے، یتیم کو عزت نہیں کرنی ہے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلانا ہے، ایسا ہرگز بھی نہیں ہے، کیونکہ ایک دن آنے والا ہے. اذا دکت الارض دکا دکا، جب زمین کو لیول کر دیا جائے گا. اذا دکت الارض، جب زمین کو لیول کر دیا جائے گا، دکن دکا، کرش کر دی جائے گی زمین اور اس کو لیول کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اذا دک، جب زمین کو کوٹ کوٹ کے برابر کر دی جائے گی. دیکھیے، ارتھ ہے نا، ارتھ راؤنڈ ہے نا، اسے کوئی شک نہیں ہے اس میں. ہر سنہ کا اجماع ہے کہ ارتھ راؤنڈ ہے. ابن حزم اجماع نقل کیا اس کے بارے میں. یا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں یکور اللیل والنہار، کور یکور بولتے کور کرنے کو. کور کرتے ہیں نا گول چیز کو ہی ہم، جیسے سن کرتا ہے، سن کی جو ریز ہوتی ہے وہ کور کرتی ہے ارتھ کو، تب جا کے ارتھ گھومتی ہے، اس حساب سے سن، اس حساب سے دن رات بن جاتا ہے نا روٹیشن سے ہی. تو وہاں بھی لفظ ہے کور اور کور، تو اس سے بھی آتا ہے اشارہ کہ ارتھ گول ہی ہے. لیکن یہ بات سچ ہے، احادیث میں ثابت ہے، صحیح احادیث میں، کہ زمین سے جتنے بھی معدنیات ہیں، منرلز ہیں، وہ باہر آ جائیں گے سارے کے سارے، جتنے بھی اس کے اندر ہوں گے قیامت سے پہلے، تاکہ لوگ سمجھیں گے اس کو امپورٹنس تھی نہیں ان سب چیزوں کی، ڈائمنڈ کی، گولڈ کی، پلیٹینم کی، اس کی امپورٹنس کچھ بھی نہیں تھی. جب ایسا ہو جائے گا تو اس کے بعد زمین ہموار کر دی جائے گی، فلیٹ کر دی جائے گی، صحیح طور پہ فلیٹ، اور اسی زمین پہ حساب ہو جائے گا. اس کو ہموار کر دیا جائے گا اور اسی زمین کو ایکسٹینڈ کیا جائے گا، اور یہیں پہ حساب کتاب ہو جائے گا جب لوگ قبروں سے باہر نکل جائیں گے. ٹھیک ہے. کچھ گناہ اصل میں اس لیے خرچ، کچھ گناہ معاف ہو، کچھ گناہ. ہاں بالکل. اچھا، اس کے بعد وجاء ربک، اور آئے گا آپ کا رب. اس کو بولتے ہیں مجیء الرب، ہمیں نا اہل سننا، ہم کرتے ہیں فور سنت کو، حدیث کو، قرآن کو. تو اہل سننا کا عقیدہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہے وہ آئے گا قیامت کے، اس کو بولتے ہیں مجیء الرب. کیا بولتے ہیں؟ مجیء الرب، رب کا آنا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آ جائے گا. کچھ لوگوں نے یہاں پہ کیا میٹافوریکل ترجمہ، مجازی معنی یہاں پہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت آ جائے گی، برکت آ جائے گی، نہیں، اللہ تعالیٰ ہی آ جائے گا. یہاں سیدھا نا وجاء ربک، آپ کا رب آ جائے گا. والملک، اب رب کیسے آ جائے گا، کیفیت رب جانتا ہے بہتر، ہم کچھ نہیں جانتے، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. والملک، اور فرشتے آ جائیں گے، صفن صفا، فرشتے صف در صف آ جائیں گے، رینکس میں آ جائیں گے فرشتے. یہ بھی احادیث میں ثابت ہے کہ فرشتے بھی آ جائیں گے اور رب بھی آ جائے. اس کے بعد وجیء یومئذ، اور لائی جائے گی اس دن بجہنم، جہنم اس دن لائی جائے گی. یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا. اس دن انسان جو ہے وہ تذکیر حاصل کرے گا، وہ اس کو سب یاد آ جائے گا کہ میں نے کیا صحیح برا کیا تھا، اچھا اچھا برا کیا کیا، سب اس کو یاد آ جائے گا. بلکہ احادیث میں آ گیا کہ جو جہنم، اس کو 70,000 فرشتے جو ہے اس کو کھینچیں گے. 70,000 جو ہے چینز لگے ہوں گے جہنم کو، اور ہر چین میں 70,000 فرشتے ہوں گے، اس کو کھینچ رہے ہوں گے. اور جب جہنم لا دی جائے گی، اس ٹائم پہ کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہوگا، حتیٰ کہ انبیاء بھی گر جائیں گے گھٹنوں کے بل. اور کیا بولیں گے اس ٹائم پہ؟ وہ بولیں گے یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی. سب بھول جائے گا انسان کو، اپنے احباب بھول جائیں گے، سب بھول جائے گا، بس اپنا آپ یاد رہے گا کہ میں کیسے بچ جاؤں گا اس عذاب سے. تو صرف اپنا آپ اس ٹائم پہ یاد رہے گا انسان کو. تو جب جہنم لائی جائے گی تو اس موقع پہ گر جائیں گے گھٹنوں کے بل. کون؟ انبیاء. ہماری تو بات ہی نہیں ہے، انبیاء تک گر جائیں گے گھٹنوں کے بل. اور اس ٹائم پہ وہ بہت عجیب حالت میں ہوں گے. اس کے بعد وہ انا لہ الذکریٰ، لیکن اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ اس ٹائم پہ نصیحت اخذ کرنے سے کیا ہوگا. اس ٹائم پہ کوئی بولے گا مجھے دنیا میں نیک عمل کرنے چاہیے تھے، مجھے آخرت پہ ایمان، رب پہ ایمان صحیح مضبوط کرنا چاہیے تھا، مجھے گناہوں سے بچنا چاہیے تھا. انا لہ الذکریٰ، اس ٹائم پہ ذکر کرنا کیا فائدہ ہی پہنچے گا انسان کو. فائدہ دنیا میں ذکر کرنے کا، نہ کہ ہے نا آج کیا ہے، آج عمل ہے کل حساب ہوگا، ہے نا، کل عمل نہیں کرنی، کل حساب ہوگا.
اس کے بعد کل عمل نہیں، کل حساب ہوگا، آج عمل ہے، حساب نہیں ہے. تو پہلے سے اپنے آپ کو خود اکاؤنٹ، سیلف اکاؤنٹبلٹی ہونی چاہیے انسان کو. اب دیکھیے، کیونکہ حساب ابھی ہمارا نہیں ہونا ہے، اس لیے خود کا حساب خود لینا ہے. اس کو بولتے ہیں محاسبہ نفس. وہی ہوتا ہے عقل مند انسان. الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے اور موت کے بعد کے لیے تیاری کرتا ہے، آخرت کے لیے تیاری کرتا ہے. اس کے بعد یقول یا لیتنی، جب انسان جہنم دیکھے گا، اس کے سامنے حقیقت عیاں ہو جائے گی، ظاہر ہو جائے گی. فبدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. جو چیزیں مخفی تھی انسان سے، رب کا عذاب مخفی تھا، آخرت مخفی تھی، برزخ مخفی تھا، جب یہ ظاہر ہو جائے گا، یقول یا لیتنی، انسان کہے گا اے کاش قدمت لحیاتی، اے کاش میں نے کچھ آگے بھیجا ہوتا اپنی زندگی کے لیے. دیکھیے حیاتی یہاں پہ اس کو بولتا ہے زندگی. اس کو زندگی بول جاتی ہے والی زندگی، اس کو زندگی بولتا ہی نہیں ہے یہ. کیونکہ الحیات حیات الآخرہ، ان الحیات الحقیقہ حقیقیہ ہی حیات الآخرہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کیا؟ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ. حقیقی زندگی آخرت ہے، حقیقی حیوان زندگی آخرت ہے. لو کانوا یعلمون، ایک کاش لوگ جانتے کہ حقیقی زندگی آخرت ہے، جو ابدی زندگی ہے. اس کو بولتے ہی نہیں زندگی جو اس میں ہم ہے. دنیا کی زندگی زندگی ہے اس کے مقابلے میں. الموت نہایت الجسد، الموت بدایت لرحلۃ جدیدہ. موت صرف ایک شروعات ہے نئی زندگی کی. موت سے ہوتی ہے شروعات زندگی. یہاں میں لگتا ہے کیا موت ہو گیا زندگی ختم. موت مطلب ہو گیا زندگی شروع ہو رہی ہے آپ کی، آپ کی اصلی زندگی اپنے رب کے سامنے. اس کے بعد فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. اس دن کسی کو عذاب نہیں کر دیا جائے گا اس جیسا عذاب. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. اس دن اس جیسا عذاب کسی کو نہیں کر دیا جائے گا. کس جیسا عذاب؟ جس کو ایمان ہی تھا اللہ تعالیٰ پہ. وَلَا يُوثِقُ، اور نہ کوئی بند کر دیا جائے گا وثاقه أحد. اس جیسا بند عذاب میں کوئی نہیں کر دیا جائے گا، یا جہنم میں ویسا بند کوئی نہیں کر دیا جائے گا. ولا یوثق وثاقه احد. نہ ویسی قید و بند کسی کی قید و بند ہوگی، اس کو خطرناک قید و بند ہو جائے گی ویسے انسان کو. اس کے بعد کیونکہ اس ٹائم پہ کوئی اختیار خود کے پاس انسان کو نہیں ہوگا، قید رب کی طرف سے ہوگی. کیسے بچ جائے گا انسان اس قید سے؟ اس کے بعد یا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے کنٹراسٹ میں، اس کے برعکس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایتها النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، اے اطمینان والی روح. روح کی تین اقسام اسلام میں آ جاتی ہے، یا نفس کے ہم بولیں گے. ایک تو ہوتا ہے نفس امارہ. کیا ہوتا ہے؟ نفس امارہ، نفس لوامہ، اور نفس المطمئنہ. مطمئنہ. النفس الامارہ مطلب ہوتا ہے ویسا نفس جو حکم دیتا ہے انسان کو برائی کا، بولتا ہے گناہ کرو. ہر ایک ہوتا ہے نفس، گناہ کرنے کا نفس، حسد کا نفس، ریاکاری کا نفس، جو ہے سود کھانے کا نفس، برے کام کرنے کا نفس. لیکن پھر بنتا ہے نفس لوامہ. انسان جو ہوتا ہے وہ ملامت کرتا ہے خود کو، گناہ کر رہا ہوتا ہے لیکن پچھتا رہا ہوتا ہے ہر دن، دن بھر گناہ کر رہا ہوتا ہے. شام کو سوچتا ہے میں نے صحیح کیا غلط کیا، میں صحیح نہیں کر رہا ہوں، میں خود سے خوش نہیں ہوں، یہ بول رہا ہوتا ہے. میں خود کی زندگی سے خوش نہیں ہوں، میں صحیح نہیں، جو بھی کر رہا ہوں صحیح نہیں کر رہا ہوں. میں جانتا ہوں فطرتاً، جبلتاً، ضمیراً جانتا ہوں میں صحیح نہیں کر رہا ہوں. اس کو بولتے ہیں نفس لوامہ. خود کو ملامت کر رہا ہوتا ہے، تم صحیح انسان نہیں ہو، تم کیوں گناہ کرتے ہو. ندامت ہو جاتی ہے، ریگریٹ ہو جاتا ہے، اپنا آپ چینج کرنا چاہیے مجھے، میں صحیح راستے پہ نہیں ہوں. اس کو بولتے ہیں نفس لوامہ. اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے یہ نفس، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قسم دکھائی ہے اس نفس کی. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. اللہ تعالیٰ قسم دکھاتا ہے اس نفس کی جو ملامت کرتا ہے خود کو. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ. کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو دوبارہ زندہ نہیں کریں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. بلکہ ہم اس پہ قادر ہیں کہ ہم انسان کی جو نہیں یہ کیا بولتے ہیں اردو میں، پورے شاید بولتے ہیں، پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، نہیں یہ فنگر ٹپس کو ہم ان تک کو ہم واپس بنائیں گے. کیونکہ انسان کو پہچانتے ہیں نا فنگر ٹپ سے، ہر ایک کو الگ الگ ہوتی ہے نا فنگر پرنٹ سے. یہاں پہ بھی سائنٹیفک میڈیکل ایک حساب سے اشارتاً کہا جا رہا ہے. اس کے بعد پھر ہوتی ہے تھرڈ کیٹیگری نفس کی، مطلب یہ ہوتی ہے سپر ڈگری آف نفس، اچھا ہی نہیں. نفس المطمئنہ. جب انسان مطمئن ہو جاتا ہے اپنے نفس سے، بولتا ہے الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، میں گناہوں سے پاک ہوں، الحمدللہ میں خوش ہوں، میں گناہ سے بچ رہا ہوں، میں خوش ہوں اپنے آپ سے، میں اطمینان میں ہوں.
اور میں رب کے فیصلوں پہ رب کے قضاء و قدرت پہ راضی ہوں. جو رب نے میرے فیصلہ رکھا ہوگا وہ اچھا رکھا ہوگا. میں خوش ہوں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے ساتھ. میں رضامند ہوں. میں مطمئن ہوں اپنی زندگی میں اپنے اعمال سے. مجھے امید ہے کہ مجھے رب نیک جزا دے گا. لیکن مجھے خوف بھی ساتھ میں کہ مجھے میرے اعمال میں ریاکاری داخل مت نہ ہو گئی ہے, میرے اعمال میں بدعت داخل مت نہ ہو گیا ہے. تو یہ ہوتے ہیں مومن اشخاص جن کو نفس ہوتا ہے کون سا؟ النفس المطمئنہ. اس کے بعد اسی نفس سے کہا جائے گا ارجعی الی ربک, اے نفس تو لوٹ جا اپنے رب کی اور. اے نفس مطمئن, اے مطمئن نفس تو لوٹ جا اپنے رب کی اور. راضیۃ مرضیہ, وہ رب تجھ سے راضی ہے اور تو اس سے راضی ہے. راضیۃ مرضیہ ارجعی الی ربک, لوٹ جا تو اپنے رب کی اور. ٹھیک ہے, راضیۃ مرضیہ, وہ رب تجھ سے راضی ہے اور تو رب سے راضی ہے. ٹھیک ہے. یہ دیکھو ایسے یہاں میں ترجمہ کیا کیا اردو میں اس کو, ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. ہاں, آ، وہی ہے. فادخلی فی عبادی, تو داخل ہو جا میری بندوں کے اندر. اس نفس سے کہا جائے گا, نفس المطمئنہ سے. وادخلی جنتی, تو داخل ہو جا میری جنت کے اندر. تو یہ اعزاز ایک روح کو ہوگا, ایک پاک روح کو, ایک طیب روح کو, کہ رب اسے پکارے گا یا ایتها النفس المطمئنہ, اے مطمئن نفس, ارجعی الی ربک راضیہ, تو لوٹ جا اپنے رب کی اور. وہ تو سے راضی ہے, تو اس سے راضی ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے راضی ہے. راضیہ, تو اس سے راضی ہے. مرضیہ, وہ تجھ سے راضی ہے, وہ تجھ سے خوش ہے اللہ تعالیٰ. وادخلی جنتی. اس کے بعد یہاں پہ ایک اور پوائنٹ ہم سمجھ سکتے ہیں, وہ ہو گیا کہ ولا يرضى لعباده الشرك ولا يرضى لعباده الكفر. شاید قرآن کی آیت ہے نا یہ. اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا ہے بندوں کے شرک یا کفر کرنے سے. انسان کفر کر رہا ہے, شرک کر رہا ہے, رب اسے راضی نہیں ہو جائے کبھی بھی نہیں, کبھی بھی نہیں. چاہے وہ پورے دن لاکھ سجدے کر رہا ہے, 2 لاکھ نمازیں پڑھ رہا ہے, لیکن غیر اللہ کو پکار رہا ہے, صرف غیر اللہ کو پکار رہا ہے. قبر میں غیر اللہ کو پکار رہا ہے, اسے مدد مانگ رہا ہے, تو اس سے رب راضی نہیں ہو سکتا ہے. اور دیکھیے جس سے رب راضی ہو جاتا ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ جنت میں. تو مشرک جنت میں نہیں جائے گا, یہاں ثابت ہوا اس آیت سے. اب ہے سورۃ البلد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بلد بولتے ہیں شہر کو. کس کو بولتے ہیں؟ شہر کو, سٹی کو بولتے ہیں بلد. بلاد یا کنٹری کو بولتے ہیں بلد, اور بلاد ہو گیا کنٹریز. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا, ایسا نہیں ہے. دیکھیے کبھی ہوتا ہے ایسے حمد اللہ اقسم میں قسم نہیں دکھاتا ہوں, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا. لا کا مطلب ہوتا ہے جو ابھی تک وہ کفار دعویٰ کرتے ہیں آخرت کے بارے میں, آخرت حقیقت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے بارے میں بولتے ہیں یہ سب افسانے گڑھے ہیں لوگوں نے, تو یہ حقیقت نہیں ہے. لا, یہ سب باطل ہے جو وہ کہتے ہیں. اقسم بہذا البلد, میں قسم دکھاتا ہوں اسی شہر کی, اس مکہ کے شہر کی, اس میں وہ سب سکونت پذیر ہے, وہ سارے چاہے کفار یا مومن. لا اقسم بهذا البلد, میں قسم دکھاتا ہوں اس سٹی مکہ کی. وانت حل, دیکھیے ہل بولتے ہیں جو ہوگا فری ٹو ڈویل, جو آزاد ہوگا. ٹھیک ہے, وانت حل, یا جو مقیم ہوگا. آپ مقیم ہیں بهذا البلد, اس سٹی کے اندر آپ مقیم ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہاں رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ مکہ میں. ان کا جو جہاں وہ پیدا ہو گئے وہ کہاں پہ تھا؟ مولد جن کا تھا وہ کیا تھا؟ مکہ, جہاں وہ پیدا ہو گئے. تو کیا وہ انت حل کا مطلب ہو گیا آپ حلال ہے, آپ کے لیے حلال ہے یہ سٹی. دیکھیے جو نا مکہ کی, اس کو بولتے ہیں مسجد الحرام. کیوں بولتے ہیں مسجد الحرام؟ حرم کیوں بولتے ہیں اس کو؟ حرم مطلب ہو گیا کہ اس میں حرمت, اس میں سیکرٹنس. یہاں پہ قتال کرنا حرام ہے, یہاں پہ لڑائی جھگڑا کرنا حرام ہے, یہاں پہ وہ نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ کس کو مارنا نہیں ہے, یہاں پہ تو ان کو بھی نہیں مارنا ہے, جانوروں کو بھی نہیں مار رہا ہے نا, بال بھی نہیں کاٹنے ہیں, کچھ بھی نہیں کرنا ہے. لیکن فتح مکہ کے موقع پہ کیا ہو گیا تھا, وہاں پہ اسٹارٹ ہوا تھا نا وار, اس ٹائم پہ فتح مکہ کے ٹائم پہ. تو اس ٹائم پہ ایسا اجازت دی تھی آسسن کو, لیکن اس کے بعد اجازت نہیں دی گئی. اس کے بعد خود فرمایا آسسن نے کہ یہ مجھے رب نے اجازت دی تھی, آپ کو اجازت نہیں ہے یہ چیز کرنی ہے. ٹھیک ہے, اس ٹائم پہ یہ اسپیسیفک تھا. تو یہ سمجھ رہے ہیں ہمیں تفسیر میں ایسے. اس کے بعد ووالد وما ولد, مجھے قسم ہے والد کی, باپ کی, وما ولد, اور جو کچھ وہ جنتا ہے. باپ کے جنتا ہے بیٹے کو, یا کچھ بول رہے کہ ہاں والد سے مراد ہے آدم علیہ السلام, اور وما ولد, اور جو کچھ نے جنا اس سے مراد کیا ہے ساری انسانیت. تو اللہ تعالیٰ سارے انسانیت کی قسم دکھاتا ہے, ان کے باپ سے شروع کرتا ہے, ان کی ساری قسم دکھاتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ساری قسم دکھانے کے بعد لقد خلقنا الانسان فی کبد, بتحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو کبد کے اندر, مشکل کے اندر, ہارڈ شپ کے اندر, تکلیف کے اندر.
بتحقیق ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے. تو یہ سمجھنا ہے جو سفرنگ ہے وہ لائف کا ایک پارٹ ہے جو انسان کو ساتھ رہتا ہے مرنے کے دم تک. یہ سمجھنا ہے کہ ہم پیدا ہی ہوئے ہیں. یہ دنیا آخرت نہیں ہے، یہ جنت نہیں ہے، یہ دنیا ہے. یہ گھر ہے کن کا؟ مشقتوں کا. ہارٹ کا گھر ہے دنیا. بتحقیق رب قسم دکھاتا ہے. لقد جو ہے نا، لقد اس کا مطلب ہوتا ہے بتحقیق. اس کو بولتے ہیں حرف التحقیق. اس سے آ جاتی ہے سرٹنٹی. بتحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو مشکلات کے اندر، مصائب کے اندر، آلام کے اندر، بے چینیوں کے اندر. ٹھیک ہے؟ یعنی کہ زندگی ساری گزر جاتی ہے محنت اور مشقت کے ساتھ. جس نے اپنے پر ہلائے وہ بچے گا، جس نے پر نہیں ہلائے وہ نہیں اڑ پائے گا. تو زندگی کا سفر ہے، اڑنا ہے، یہاں پہ پروں کو چلانا ہے. اس کا حرکت تکری خدا برکت یہ کرنا ہے. بیٹھنا نہیں ہے انسان کو، کیونکہ مشکلات کا سامنا کرنا ہے انسان کو. اس کے بعد لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایحسب الانسان، ایحسب، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے ان لن یقدر علی احد، کہ اس پہ کوئی قدرت نہیں رکھتا ہے. کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس پہ کوئی قدرت نہیں رکھتا ہے، کہ اس کے اوپر کوئی طاقت نہیں ہے؟ دنیا میں ہوتا ہے، عیش و عشرت میں ہوتا ہے. کیا وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی قدرت نہیں ہے، جو اس کی اتھارٹی ہے، اس کے اوپر ایک اتھارٹی ہے؟ یقول اہلکت مالا لبدا. ایک انسان تفخراً، بوسفلی کہتا ہے میں ہلاک کر دیتا ہوں، میں ختم کر دیتا ہوں مال. لبدا ابنڈنٹ مال. مشن کے ساتھ پوسٹ ڈگری بس لگا یا پیر پوس. یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، میرے پاس بہت سارے پیسے ہیں. وہ سوچتا ہے پیسہ مطلب ہو گیا کیا؟ سکسیس. فائنینشیل سکسیس ہو گیا ریئل سکسیس. حالانکہ صحیح نہیں ہے. جتنا پیسہ کمانا آ گیا اتنا دماغ ٹھیک ہے اس کا. مٹیریلسٹک پوائنٹ آف ویو سے جتنا زیادہ پیسہ کمانا آ گیا اتنا وہ صحیح ہے ذہن سے. بس پیسہ کماؤ، پیسہ کماؤ. کیوں کمانا ہے وہ پتہ نہیں ہے، بس پیسہ کمانا ہے. کتنی کتنا ہلاک ہو جاتا ہے انسان کا ذہن اس چیز سے، اس مٹیریلسٹک آئیڈیالوجی سے. اس کے بعد یقول اہلکت مالا لبدا. لیکن اللہ تعالیٰ اس کو پھر سے بولتا ہے کہ تم اپنے پرپس پر غور کرو. ایحسب ان لم یرہ احد، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھتا ہے، کہ کوئی مجھے دیکھتا نہیں ہے، میں کسی کی نظر کے اندر نہیں ہوں، میں کسی کے مراقبے میں نہیں ہوں، میں کسی کے سپرویژن میں نہیں ہوں؟ کہ انسان یہ گمان کرتا ہے. تو انسان سوچے الم نجعل لہ عینین، کیا نہیں بنائی ہم نے انسان کی دو آنکھیں؟ اپنی آنکھوں دیکھے وہ انسان جسے وہ دیکھتا ہے، دنیا دیکھتا ہے، اس سے آس پاس دیکھتا ہے، انوائرمنٹ دیکھتا ہے. کیا نہیں بنائی ہم نے انسان کی دو آنکھیں؟ ولسان و شفتین، جس زبان سے بات کرتا ہے، جن ہونٹوں سے بات کرتا ہے، جن ہونٹوں زبان سے اس کو بات کرنی آ جاتی ہے. تو انسان سوچے کہ زبان مجھے کس نے دی ہے، یہ ہونٹ مجھے کس نے دیے ہے؟ کیا نہیں اس کو زبان اور ہونٹ دیا رب نے؟ تو کیوں اس رب کو بھول جاتا ہے، اپنے خالق کو بھول جاتا ہے، اور اس دنیائی مشاغل میں پھنس جاتا ہے؟ پیسوں کی لالچ سے دوڑ دھوپ کرتا ہے. بس اس کا یہی مقصد رہ جاتا ہے مجھے پیسے کمانے ہیں. کیا اس کو اس لیے پیدا کیا گیا تھا؟ نہیں، اسے ایک ہائر پرپس کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اس کے بعد وہدیناہ النجدین، ہم نے انسان کو ہدایت کی دو رستوں کی اور، صحیح رستہ بھی دکھایا اور برا رستہ بھی دکھایا. وہدیناہ النجدین. لیکن اب خود تک انسان کو کہ وہ کون سا رستہ اڈاپٹ کرے گا. فلقتحم العقبہ یا فلا اقتحم العقبہ. سو نہ ہو سکے اس انسان سے کہ وہ گاٹھی میں داخل ہو جائے. عقبہ بولتے ہیں گاٹھی کو. پتہ ہے گاٹھی کیا ہوتی ہے؟ جب انسان پہاڑ پہ چڑھتا ہے نا، پہاڑ پہ ایک مقام آتا ہے اس کو بولتے ہیں عقبہ. اسٹیپ پاتھ سے لکھا ہے، جو پورا ٹاپ ہوتا ہے پہاڑ کا نا ٹاپ، وہ اتنا اچھا ہوتا ہے. جیسا ٹریکنگ کرتا ہے نا انسان، پورے پہاڑ پہ چل رہا ہوتا ہے، پھر جب اوپر ٹاپ پہ پہنچتا ہے انسان کو سمجھ آتا ہے کہ یہ ساری محنت رنگ لائی ہے. ورنہ کرتے ہیں ٹریکنگ واپس اتر جاتے نیچے، اس مزہ نہیں آتا اس چیز میں. ٹیبل ٹاپ جب انسان دیکھتا ہے نا تو اس کو لگتا ہے میں نے کچھ اچھا کام کیا ہے، الحمد للہ میں پہنچ گیا ٹاپ پہ، یہاں اچھا نظارہ ہے. تو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں فلقتحم العقبہ. جو انسان ہے اس سے نہیں ہو رہا ہے کہ وہ عقبہ تک پہنچے گا، کیوں مشقت برداشت کرنے کے بعد ایک ہائی رینک پہ پہنچے گا. انسان یہ نہیں کر رہا ہے. یعنی کہ سخت جدوجہد کی ضرورت ہے انسان کو زندہ رہنے کے لیے، مشاغل سے لڑنا ہے. جو قوت رب نے دی ہے اس کو استعمال کرنا ہے، خود کو ان مشکلات کو بچا